بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104۔ آج انشاءاللہ عمرہ کا طریقہ بتائیں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور مجھے ہر وقت پوری ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، تو آج اس کی مکمل جو ہے ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو، ہم شروع کرتے ہیں۔ جب آدمی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہ اس سے پہلے کیا کام کرے؟ اگر تو جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ مل جائے۔ اگر جماعت نہیں کھڑی تو عام مسجدوں میں تو یہ ہے نا کہ انسان تحیۃ المسجد پڑھے گا، سنتے پڑھے گا، تو وہاں یہ سنتے اور جو ہے وہ تحیۃ المسجد نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھا جائے گا، دیکھے گا کدھر جو ہے وہ حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس جا کر اور اس کے لائٹ اینڈ دیکھے گا تو اس پہ سبز بتی بھی ہے، وہ بھی نشان ہے۔ کئی دفعہ بہت لوگ ہوتے ہیں حجر اسود نظر نہیں آتا، تو حجر اسود کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ دو کام کرے گا۔ دو سنتے ہیں طواف کے دوران، یہ یاد رکھیں، طواف کے دوران دو سنتے ہیں، ایک استباح ہے اور ایک رمل ہے۔ استباح کیا ہے کہ اپنا کندھا جو ہے وہ دایاں کندھا ننگا کرنا، اور یہ پورے 7 چکروں میں ہے۔ اور رمل اس کو بولتے ہیں کہ انسان جب پہلے 3 چکروں میں ذرا اچھل کود کر جو ہے چلنا، جیسے پہلوان چلتے ہیں۔ حجر اسود کے بعد پہنچ گیا تو اس کے پاس جا کر اگر تو اس کو وہ بوسہ دے سکتا ہے بوسہ دے لے، اگر اس کا ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر یہ کام مشکل ہے تو وہ کیا کرے گا پھر کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرف تھوڑا سا دیکھ، کھڑا چلتے چلتے کیا لے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ کا جو ہے حجر اسود بالکل آپ کے سامنے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ کئی میں دیکھے پاکستان انڈیا کو ہاتھ ان کے نیچے ہوتے ہی نہیں ہے، پورا عمرہ ہی ان کے ہاتھ اوپر ہی ہے، کسی دیوار کو بھی دیکھ رہے ہیں السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے بھائی، صرف ایک ہاتھ اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو آپ نے طواف جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور شروع کرتے وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو سی بھی دعائیں مانگے میرے بھائی۔ یہ جو ہر چکر میں جو دعا ہمیں بتائے گی، یہ سب چکر ہے، یہ سب کتابوں کے چکر ہیں، کتابیں بکنے کا یہ کہ ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ طواف کے دوران جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، قرآنی دعائیں مانگے، اپنی زبان میں مانگے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ اور طواف کے دوران اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کچھ بات اگر ضروری تو کر سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ جناب علی وہ سیلفیاں بنا رہا ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف مثل الصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے۔ تو کیا نماز میں انسان سیلفی بناتا ہے؟ ہاں، ضروری کوئی بات ہے، ساتھ بیوی ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی اس طرح معاملہ ہے تو اس میں بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چلتے چلتے جب وہ رکن یمانی پر پہنچے گا، رکن یمانی جو ہے وہ حجر اسود سے جو پہلا کون ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران ایک دعا ہے، او ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے، یہ انسان جو ہے پڑھ لے، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی دعائیں اس کو آتی ہیں۔ اور اگر انسان جو ہے استباح ہے، رمل ہے، یہ دعا بھول جاتا ہے تو اس کے عمرے پر کوئی وہ فرق نہیں پڑے گا، یہ سب سنتے ہیں۔ پھر حجر اسود پر دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا چکر شروع ہونے والا، پھر بھی وہ یہی کر گیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ یہ 7 چکروں جو ہے 7 چکر اس طرح پورے کرے گا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہ پھر مقام ابراہیم پر، ادھر بہت رش ہوتا ہے، پولیس والے نہیں کھڑے ہونے دیں، کدھر بھی جا کر وہ 2 رکعت جو ہے وہ پڑھے گا، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھے گا۔ اگر دونوں صورتیں نہیں آتی تو کوئی بھی صورت جو ہے وہ پڑھ لے۔ یہ جی ہاں، کندھا، یہ بہت اچھی بات کی۔ کندھا اس وقت جب آپ نے صرف طواف کے دوران کندھا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اگر کندھا آپ کا ننگا تھا اور آپ نے نماز پڑھی، نماز نہیں ہے، دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ کندھا نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کندھے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو کندھا جو ہے جیسے ہی آپ کا طواف ختم ہو، اپنا کندھا جو ہے وہ اس کو کور کر لے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد دیکھیے ادھر پانی کدھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پانی پیتے ہوئے تھے، اپنے سر پر بھی وہ بہاتے تھے اس طرح کر کے۔ اس کے بعد یہ کام ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے، اگر کوئی بھول گیا تو مجھے بتا دیجیے،
ادھر جائیں گے صفا پہاڑی پر، صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اور قرآن کریم کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر نہیں آتی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے قرآن کی آیت نہیں تھی آتی، لیکن یہ تو آتا ہے نا 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھیں، قبلہ ہو آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا کرنے لگے ہیں اس بعد ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ کرنا یہ جائز نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو ہے دعا پڑھنے کے بعد اگر یہ بھی دعا نہیں آتی میرے بھائی کوئی اچھا نہیں ہے، پہلی بات ہے یاد کریں بھائی، اتنا پیسہ خرچ کرنے جا رہے ہیں کر کے جا رہے ہیں تو دعا یاد کریں، اگر نہیں آتی بھول گئے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کدھر جائیں گے؟ صفا سے مروہ کی طرف، مروہ کی جب نکلیں گے تو ساتھ آپ دیکھیں گے راستے میں آپ کی بتی نظر آئے گی، آپ کو لائٹ گرین جب لائٹ آئے گی تو مرد حضرات تھوڑا تھوڑا دوڑیں گے، لیکن اتنا نہیں، کئی میں نے دیکھا ادھر کہ مرد جو ہے وہاں پہ جو ہے اولمپک کا جیسے کھیل ہوتا ہے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں، بیچاری بیوی پیچھے پریشان ہے، خاوند صاحب کدھر گئے جناب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، بھائی آہستہ آہستہ دوڑے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ساری پاکستانی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں جی سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی تو ہمیں بھی دوڑنا، نہیں، عورت کے لیے نہیں، یہاں پہ ہم مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یہاں دوڑیں گے۔ سبز بتی ختم ہوگی وہ آپ پیدل چلیں گے، مروہ پر پہنچ گے، جو کام آپ نے صفا پر کیے تھے سیم کام جو ہے وہ مروہ پر کرنی ہے، صفا سے لے کر اور مروہ تک آپ کا ایک چکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مروہ سے پھر آپ پھر دوبارہ جب صفا کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہی سبز بتی نظر آئے گی اور مرد جو حضرات ہے تھوڑا سا دوڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ختم ہو جائے گی بتی تو عام جب پیدل چلیں گے تو آپ کا جب پہنچ جائیں گے صفا پر، یہ آپ کے 2 چکر ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں اتنے وہ سوجے، میں نے کیا ہوا، کہتے میں نے تو 14 چکر لگائے جی، صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر جو ہے وہ صفا، نہیں، صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا یہ 2 چکر ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں آپ مانگتے رہیں، اپنی زبان میں مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ کا آخری چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہونا چاہیے، جب مروہ پر ختم ہوگا تو وہی آپ جو ہے وہ جو میں نے پہلے کام بتائے تھے وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد 2 اور کام کریں گے، حلق کریں گے اور قصر کریں گے۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ پورے بال کو لے لینا، اس طرح پھروانا، اور قصر کا مطلب ہے کہ بال چھوٹے کروانا۔ اس میں سن لیجئے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلق کراتے ہیں، ٹینٹ کراتے ہیں، بلیڈ سے کراتے ہیں، ان کے لیے 3 دفعہ دعائیں کی ہیں۔ اگر آپ کو 3 دفعہ دعائیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ اس تو نائی کے پاس چلے جائیں اس طرح پھروا لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی 1 دفعہ دعا چاہیے تو پھر بال کو کٹوا لیں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہوں گے مروہ پر کچھ چھوٹے لڑکے لڑکیاں ادھر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے، وہاں پہ یہ مسجد ہے، مسجد میں سب گند بن رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل جائز نہیں۔ عورتیں بھی کٹوا رہی ہوتی ہے، 2-3 ادھر سے کاٹ لیے، ادھر سے کاٹ لیے، پیچھے سے کاٹ لیے، یہ بالکل جائز نہیں، یہ بال کاٹنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس نائی کے پاس جائیں اور مرد حضرات ان کو کہیں جی دونوں میں سے ایک ہے، اگر وہ حلق کرانا چاہتے ہیں وہ لگا دے اپنا اس طرح یا وہ جو بلیڈ وغیرہ، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹے بال کرانے، چھوٹے بال کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مشین 1 نمبر 3 نمبر 2 نمبر مشین لگائیں، چاروں طرف سے بال جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے۔ خواتین جو ہے وہ اپنے پورے بال جو ہے وہ لٹ کر لے لیں گی، پورے بالوں کو اس طرح کر کے اپنے ہوٹل میں جا کر اور 1 پور کے برابر اس کے یہاں پہ آگے بال یہ آگے 1 پور کے برابر وہ اپنے بال جو ہے وہ خود کاٹ لیں یا اپنے جو محرم ہے اس کو بولے وہ کاٹ دے گا۔ تو یہ ہے عمرے کا جو ہے آسان سا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی